Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ اس معنی کی کوئی آیت تورات میں نازل ہوتی تو ہم تو اتنے خوش ہوتے کہ اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اپنا دین مکمل کر دیا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ تم نے تو اس کو عید کا دن بنانا تھا، یہ تو ہمارا پہلے خوشی کا دن ہے. یہ عرفات کا دن ہے، عرفات کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بھی حج کا دن ہے. اس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اس بات کا اعلان کرنا ہے. حج اکبر کیا ہے؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ تصور کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ ہر حج حج اکبر ہے. اس کا جو 9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے جس میں خطبہ ہوتا ہے، وہ حج اکبر کا دن ہوتا ہے. تو یہ اس دن آیت نازل ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے پہلے ہی وہ خوشی کا دن ہے، پہلے ہی وہ تعظیم والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بے شمار ایسی چیزیں ہیں اپنا دین مکمل کر دیا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے باتیں بتا دی ہوئی ہیں، اور کافر نہ کر گھٹنے رگڑ رگڑ کر اب پہنچ رہے ہیں. اب وہ پہنچ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے بے شمار انسانوں کو پیدا کر دیا. اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، ابلیس تو نے میرے اس بندے کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے 2 ہاتھوں کے ساتھ بنایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 ہاتھوں سے بنایا، ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے بنایا. یہ تھیری آئی ہے آسمانوں سے، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں جی یورپ والے ہم سے بہت آگے چلے گئے. یورپ والے بہت ترقی کر گئے، ہم ان سے 20 سال پیچھے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وہ گہرائی کو اور آخرت کو نہیں جانتے. مسلمان کہتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. من صلصال من حمأ مسنون، مٹی جو پڑی پڑی بدبودار ہو جاتی ہے اور اس کا برتن بنے تو وہ آواز دیتا ہے، اس کو مارا جائے تو اس سے پیدا کیا ہم نے، ہاتھوں سے بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
جب ہم اس کا ڈھانچہ بنا لیں پھر اس میں روح پھونک دیں تو تم اس کو سجدہ کرنا، یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ یہ سارا پروسیس کس چیز سے بنا، کس ذریعے سے بنا، اور پھر روح پھونکی گئی، سجدے کا بولا گیا، یہ قرآن کی تھیری ہے۔ اور یہودیوں کی، اور آج پاکستان میں بھی تمام سکولوں کالجوں میں جو یہودیوں کی تھیری پڑھائی جاتی ہے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو انسان تو ایک کیڑا تھا، اور کیڑا تھا بڑا ہو گیا، اور بڑا ہوا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگیں اور بازو نکلنے شروع ہوئے، اور پھر وہ بندر بن گیا، اور پھر اس نے گھسنا شروع کیا تو اس کی دم گھس گئی، اور پھر اس سے انسان بن گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تصور کہ تم بندروں کی اولاد ہو یہودیوں کا ہے، اس لیے کہ وہ بندروں کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے ان کے بڑوں کو بندر اور خنزیر بنایا تھا۔ ہم اللہ کے فضل سے بندروں کی اولاد نہیں ہیں، وہ ہوں گے، ہیں تو وہ بھی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو پھر ہوں گے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ کہتے ہیں اس طرح پیدا ہوا، یہ اقوال اور نظریات کے حساب سے دین میں اضافہ ہے۔ دین میں اضافے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے اقوال کا اضافہ، اقوال کا انحراف، یا اعمال کا انحراف۔ اعمال اللہ کے مکمل دین کے خلاف ہوں، یا اقوال اللہ کے مکمل دین کے خلاف ہو، دونوں ہی بدعات ہیں، اور ان کے پھر اپنے اپنے لیول ہیں۔ جس قول یا جس عمل کے کرنے یا کہنے پر کفر کا فتویٰ لگتا ہو وہ بدعت مکفرہ ہو جاتی ہے، اور جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگتا ہو وہ فسق، فجور اور نافرمانی اور بغاوت کہلاتی ہے۔ مکمل دین ہے، اب اس میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی مسجد کی دیوار مکمل ہے، میں کہوں اس میں میری اینٹ لگاؤ تو کیسے لگے گی؟ پہلے ہتھوڑی چھنی والا آئے گا، وہ لگی ہوئی اینٹ کو نکالے گا تو میری لگے گی، جب تک کوئی نکلے گی نہیں میری اینٹ نہیں لگ سکتی۔ تو جو اسلام میں اپنی پچر لگاتا ہے وہ اتنا اسلام نکال کر ضائع کرتا ہے، تب اس کی پچر وہاں لگتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں مزید کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور عزیز بھائیوں، اسلام بنانا یہ صرف رب رحمان کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا کام رب کے بھیجے ہوئے دین کو آگے پہنچانا ہے، ان کا کام دین بنانا نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن بھی حجت ہے، فرمان مصطفیٰ اور عمل مصطفیٰ بھی حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت بھی حجت ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن بھی رب کی طرف سے ہے اور سنت مصطفیٰ بھی رب کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے اقوال و افعال تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اعمال اور اقوال ہیں جو آپ کے دنیاوی حساب سے ہیں، آدم زادہ ہونے کے حساب سے، ابن آدم ہونے کے حساب سے۔ پیاس لگی تو پانی پی لیا، آپ کو نہیں لگی آپ نہ پیو،
ان کو لگی، انہوں نے پی لیا۔ یہ خلاف سنت نہیں کہ آپ کے نبی پانی پی رہے ہیں اور آپ پی نہیں رہے۔ ان کو حاجت ہوئی وہ چلے جائیں، آپ کو نہیں ہوئی آپ نہ جائیں۔ ان کو گرمی لگی، انہوں نے کپڑے اتار دیے، اپنا قمیص اتار لیا یا بٹن کھول لیے۔ کسی کو نہیں لگی وہ نہ کھولے۔ یہ آپ کے اقوال اور اعمال آپ کے بحیثیت آدم ابن آدم کے ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار نہیں کرتے کہ بھوک لگی ہوئی ہے وحی آئے گی تو پھر میں کھانا کھاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ کے کچھ اعمال و افعال اقوال مبارکہ ایسے ہیں جو بحیثیت ایک حکمران کے ہیں، امیر المومنین کے ہیں۔ ان کا قانون یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلے کر لیا کریں۔ تیسرے اعمال آپ کے ہیں جو شریعت سازی سے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت سید الانبیاء۔ ان اعمال میں آپ نہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور نہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ آسمان سے وحی آتی ہے تب آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آنے والی وحی میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المومنین، ان کی شادی آپ نے کر دی زید بن حارثہ سے، آپ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، اس کو چھوڑ دینا ہے اور میں نے تیری شادی اس کے ساتھ کر دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ یار یہ تو پہلے ہی مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے ہیں، آپ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہوئی تو کہیں گے دیکھو بہو سے شادی کر لی، تو میں کتنے تانے برداشت کرنے پڑیں گے مجھے۔ تو زید شکایت لے کر آتے ہیں حضرت وہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں نے نہیں رکھنی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں رکھو رکھو، مت چھوڑو اس کو، اور دل میں ہے کہ اس نے آخر چھوڑنی ہے، جو مجھے رب نے جو بتا دیا ہے۔ یہ کیفیت کے زبان پر یہ ہے کہ مت چھوڑو، اور رب نے بتا دیا ہے کہ اس نے چھوڑنی ہے۔ یہ کیفیت دونوں طرفوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بطور قرآن نازل کیا۔ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تو اپنے دل میں ایک بات چھپاتا تھا لوگوں کے خوف سے، اور ہم اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، تو لوگوں سے ڈرتا تھا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اس نے چھوڑ دیا اور ہم نے تیری شادی حضرت زینب سے کروا دی۔ اب یہ جو کیفیت ہے کہ آپ کہتے تھے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، بیوی کو پکڑ کے رکھو مت چھوڑو اس کو، اور تیرے دل میں تھا کہ اس نے چھوڑنا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا رکھا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والے دین میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، جیسے آیا ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے کوئی آیت کم کرنی ہوتی، کوئی آیت چھپانی ہوتی تو یہ آیت چھپا لیے ہوتے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا۔ انہوں نے کوئی آیت نہیں چھپائی، نہ انہوں نے کوئی آیت چھپائی
اور نہ انہوں نے کسی آیت کا اضافہ کیا اپنی طرف سے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ذرا برابر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہوتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم گلا کاٹ دیے ہوتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم سارے مل کر رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، جو دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت اسلامیہ میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا۔ تو شریعت سازی کا اختیار صرف رب ذوالجلال والاکرام کے پاس۔ نبی پیغمبر ہوتا ہے، پیغام بر، پیغام کو آگے پہنچانے والا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دو، بس یہ آپ کا کام ہے۔ عمل کر کے دکھا دو، نافذ کر کے دکھا دو، قربانیاں دے دو اس پر، یہ سب باتیں ضرور ہیں، لیکن اپنی طرف سے آنے والے اسلام میں نہ اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی۔ اب جو شخص دین بنانا چاہے گا، دین بنانا چاہے گا، وہ رب ذوالجلال کے عرش پہ بیٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جرم شریعت اسلامیہ میں کوئی نہیں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے، شرک کیا ہے کہ نعوذ باللہ رب ذوالجلال رب ہے تو اس کے برابر کوئی اور بھی ہے، وہ کسی اور کو رب کے برابر قرار دیتا ہے، اور جو اسلام میں اضافہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو رب کے برابر قرار دیتا ہے۔ دونوں جرم بہت بڑے ہیں، کیونکہ یہ حق کائنات کے افضل ترین ذات محمد رسول اللہ کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہاں سے آ گئے؟ 10 آیات ہیں، متعدد آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، یسألونک عن المحیض، ماہواری کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دیں، ان کو یہ جواب دیں، ان کو یہ جواب دیں۔ کہیں نہیں کہ آپ اپنی طرف سے بتا دیا کرو کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اندازہ لگا کر بتا دیں۔ چھوٹی سی بات، اللہ تعالیٰ کو زمین کے کون سے ٹکڑے پسند ہیں، کون سے ناپسند ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے تو ساتھ بیٹھا جواب دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اندازہ لگا لیے ہوتے، خوشبو وغیرہ لگی ہو، بہت پیسہ ویسا لگا کے اچھا بنایا گیا ہو تو وہ پسندیدہ جگہ ہے، اور جس میں بدبو ہو، گٹر ہو، گند ہو، کچرا کنڈی ہو، وہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ، خاموش ہو گئے، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا ناپسند ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سوال اللہ ہی جواب دے گا۔ خاموش ہو گئے۔ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر بتایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو پسندیدہ ترین جگہ وہ ہیں جہاں سجدہ ہوتا ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں، اور اللہ کو ناپسند ترین جگہ وہ ہیں جہاں دکان بن جاتی ہے، جہاں بازار بن جاتا ہے۔ آپ نے آپ سے پوچھو کہاں رہنا زیادہ پسند کرتے ہو؟ مسجد میں آئے تو دکان کھینچتی ہے، یا دکان میں آؤ تو مسجد کھینچتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جبریل امین نے جو کچھ بتایا وہ صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی جبریل امین نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت بھی، سنت نبوی بھی
جبریل امین کے ذریعے ہی آئی ہے۔ یہ آیات تو قرآن میں ہیں کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھا کریں، تحویل قبلہ۔ 17 مہینے قبلہ بیت المقدس رہا، اس کے بعد منہ ادھر کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پورے قرآن میں یہ آیت کہیں نہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کرو، یہ کہہ رہی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرو، یہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن کوئی آیت ایسی نہیں جو کہے بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اور یہ آیت موجود ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ وہ جو ادھر منہ کرنے کا کہا گیا تھا وہ بھی جبریل امین نے کہا تھا، مگر بطور قرآن نہیں کہا تھا، بطور سنت مصطفیٰ کہا تھا۔ اس لیے سنت بھی رب کی طرف سے آتی ہے، قرآن بھی رب کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے بڑی سختی بیان کی ہے کہ جو شخص اذان سنتا ہے، ہاں آپ نے کہا کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں جا کر ان کا گھر جلا دوں، تو میں تو نابینا بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، اور گھر بھی میرا دور ہے، اور کوئی ہاتھ پکڑ کے لانے والا بھی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يَقُودُنِي، اور مدینہ کی گلیاں کچی، اونچ نیچ، کچرا اور کیچڑ، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ فوراً جبریل امین آئے، ابھی وہ مسجد چھوڑ کر گئے نہیں، فوراً آئے، وہی نازل ہوئی، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، اذان سنائی دیتی ہے؟ کہتا جی وہ تو ہے۔ فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر اذان سنائی دے تو تجھے مسجد میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ سارنی بہ جبریل الآن، ابھی ابھی جبریل امین نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ محکم قرآن ہے، محکم سنت مصطفیٰ ہے، یہ محکم اسلام ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے جو چاہے اٹھے جب چاہے اٹھے دین میں کوئی نہ کوئی پچہ لگا دے اپنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی عمومی طبیعت، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، عمومی طبیعت جو شریعت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی کہ اس کا عذر تو بہت بڑا لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حکم دے دیا کہ یہ نماز مسجد میں پڑھیں گے، تو ثابت ہوا کہ سنت بھی آسمان سے ہی آتی ہے۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے آنے والے دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نت نئے اضافے کیے جاتے ہیں اسلام میں۔ ابھی 12 ربیع الاول کو قربانیاں بھی شروع ہو گئیں، پتہ ہے آپ کو؟ بعض لوگوں نے عید پڑھنی بھی شروع کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں کو برا لگتا ہوگا، آپ کی نسلوں میں اور ان کی نسلوں میں برا نہیں لگے گا، آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہیں، رواج پا جائے گا، اللہ نہ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت بڑا جرم ہے اسلام میں اضافہ کرنا۔ ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں شر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، دین میں اضافہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہ آگ میں جائے گا۔ دنیا میں اضافہ بدعت نہیں، وہ اچھی چیز ہے۔ دنیا میں اضافہ
پہلے ٹیوب ویل سے پانی نکالتے تھے وہ کنویں سے، پھر نلکے آ گئے، اب موٹریں آ گئیں، پہلے ہاتھ کے پنکھے تھے اب بجلی والے پنکھے آ گئے۔ یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں اضافہ ہے، دین میں اضافہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو آپ نارک کھجور کے پھول مادہ کھجور پر ڈالتے ہو اور کھجور کے پتے بڑے کانٹے دار ہوتے ہیں اور وہاں پر جاتے زخمی ہوتے ہو، مصیبت میں پڑے رہتے ہو، یہ ایک فطری سا عمل ہے، تم کیوں اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے ایسا۔ نہیں کیا تو اس سال کھجوریں بہت کم لگیں۔ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت آپ نے منع کیا تھا تو وہ تو کھجوریں کم لگی ہیں بہت۔ آپ نے فرمایا اچھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے کام تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ فرق ہے پنکھا اور موٹر لگانے میں اور درود تاج اور ماہی میں، اور 12 ربیع الاول منانے اور اس میں قربانی کرنے اور نمازیں پڑھنے میں، یہ فرق ہے۔ آپ فرما رہے ہیں دنیا کے دھندے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، دنیا کے دھندوں میں اضافہ، نت نئی تحقیق، نت ترقیاں ہوتی رہیں گی، اس کو کوئی مذموم نہیں کہتا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ جو دین میں اضافہ ہے وہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اسلام میں اضافہ کیا وہ قیامت والے دن کاٹ دیا جائے گا۔ پیپر میں ایسا جواب لکھو جس کا سوال ہی نہیں تھا، ممتحن سمجھدار ہوگا تو لمبی لکیر لگا دے گا۔ پیپر میں ایسا جواب لکھو جس کا سوال ہی نہیں تھا، ہینڈ رائٹنگ جتنی بھی اچھی ہو، کاغذ جتنے بھی کالے کیے گئے ہوں، جتنا وقت صرف کیا گیا ہو، اس پر ایک لمبی لکیر کے سوا اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیا میں تو اس کو خالی نمبر نہیں دیے جاتے، الٹا استاد ممتحن ناراض بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے اتنی مغز ماری کی نکلا کچھ بھی نہیں، اتنا میں پڑھتا رہا اس میں تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ اسی طرح رب ذوالجلال والاکرام بھی اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح کسی چیز کا چھوٹ جانے کا خطرہ ہو تو دانتوں کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے، فرمایا ان کو دانتوں کے ساتھ پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں اضافے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ ان سے تم بھی بچو اور ان کو بھی ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ مسجد نبوی سے مسجد میقات تقریباً 9 کلومیٹر ہے،
اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ مسجد نبوی سے نکلو، مکہ روڈ پر 9 کلومیٹر چلو تو وہاں احرام باندھنا ہوتا ہے۔ ایک صاحب حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے جی میں مدینہ سے ہی احرام باندھ کے چلا جاؤں، کپڑے احرام والے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت وہاں سے کرنی چاہیے۔ کہتا نہیں میں مدینہ سے ہی نیت کر لوں۔ تو جب انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو میں 9 کلومیٹر دور جا کر عبادت میں داخل ہوں گا، لیٹ داخل ہوں گا، میں اتنا پہلے ہی داخل ہو جاؤں گا اور میری عبادت تھوڑی اور زیادہ ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے یا تجھے کوئی مصیبت آ جائے گی، آزمائش آ جائے گی، یا تجھے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کہنا بہت ہی زہریلا ہے کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ زہریلا کلمہ ہے۔ آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سب اچھے کلمے ہیں، باعث اجر ہے نا۔ تو پھر 5 رکعتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب 4 اجر دیتی ہیں تو 5 بھی کیوں نہیں دے گی؟ اس میں بھی تو وہی کچھ پڑھنا ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا رکوع سجدے میں۔ ویسے قل هو اللہ احد 10 پاروں کے برابر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ایسا کوئی اجر ثابت نہیں ہے۔ لا محالہ سبحان ربی الاعلیٰ سے قل هو اللہ احد زیادہ افضل ہے، لیکن آپ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ کہو جی کیا حرج ہے جی، پڑھ لیتے ہیں جی۔ قل هو اللہ احد کا زیادہ اجر ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ اب بکرا ذبح کرتے وقت نہیں پڑھ سکتے، وہاں جو بتایا وہی پڑھنا پڑے گا۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے، جیسے ایک مشین ہوتی ہے، اس کے بے شمار پرزے ہوتے ہیں۔ آپ کہو جی اس کی بجائے یہاں کوئی اور کسی اور ماڈل کا لگا لیتے ہیں، ٹویوٹا کو ڈاٹسن کا لگا دیتے ہیں، نئی بات بنتی۔ یہ دنیا کے کریٹر ہیں، انہوں نے ایک چیز بنائی ہے، سامسونگ میں نوکیا کا پرزہ نہیں لگ سکتا، یہ دنیا والوں نے بنائی ہے، اور یہ شریعت رب ذوالجلال نے بنائی ہے۔ آپ اس میں اپنی طرف سے کوئی پرزہ لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگے گا؟ اور شریعت سازی اتنا بلند ترین کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سپرد نہیں کیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے۔ کچھ لوگ آئے جی ہمیں بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بتائے ہیں، اگر ان میں سے تو ہوا تو تجھے مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ 8 اللہ نے بتائے ہیں تو 2-4 میں بھی بتا دوں اپنی مرضی سے، بالکل نہیں۔ جو انہوں نے فرمایا وہی چلے گا، اسی پر عمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے بعد صحابہ کرام بھی آسمان سے آنے والی شریعت کی پہرے داری کرتے رہے، اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے تو اس شریعت پر عمل نہیں ہوتا جو آسمان سے آئی ہے۔ ہم نئے نئے بنا کر کیسے کام کریں بھائی؟ ایک آدمی سے 20 کلو نہیں اٹھایا جاتا، وہ 30 اٹھانا شروع کر دے، وہ 40 اٹھانا شروع کر دے۔ جو آسمان سے آئی ہے وہی سب سے آسان بھی ہے، وہی اس کی فطرت کے عین مطابق بھی ہے۔ ہم سے تو وہ پورے طریقے سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ہم نئی نئی شریعتیں بنا کر کیسے کام کریں؟ مر گیا
اب تیسرے دن یہ کرو، چوتھے دن یہ کرو، ساتویں دن یہ کرو، پھر ہر جمعرات کو یہ کرو، پھر ہر سال یہ کرو، اتنی دیر میں کوئی اور مر گیا، اب اس کا شروع کرو، اس کا بھی شروع، اس کا بھی باندھنا کرو، اس کا بھی شروع کرو، پھر اس کے بعد ایک اور مر گیا، اب اس کے شروع کر دو۔ اسی لیے رب الجلال فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کتاب و سنت سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے ہم اس کی گلا دبا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ ہوئے پڑے، اور جتنا قدر بدعات میں تنگ ہوئے پڑے ہیں اتنا قدر اللہ کی شریعت ان سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور بدترین تو وہ لوگ ہیں جو بظاہر بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، بہت ثواب کے کام بھی کرتے ہیں، بڑا پیسہ بھی لٹاتے ہیں، بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بدعات میں اٹے ہوئے ہیں۔ رب الجلال فرماتے ہیں عاملۃ، عمل کرنے والے، ناصبۃ، کر کر کے تھک جانے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، آگ میں جائیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ جو قیامت والے دن بدترین فعل ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ آج ہی بتا دیں آپ کو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کوتاہ، کمزور اور بدعمال نہیں تھے بلکہ بڑے اچھے کام کرنے والے تھے، لیکن ان کے کام دنیا میں رہ گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اپنے دماغ سے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، بناتے چلے جاتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ مجھے کوثر کا چشمہ عطا فرمائے گا، میں اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا، جو ایک بار پی جائے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اب ایک صاحب پوچھتا ہے حضرت آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امتی آپ کا ہے، وہاں ساری امتیں جمع ہوں گی؟ اب یہ سوال بنتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی پوچھتا تو گستاخ کا فتویٰ لگ جاتا اور اس کی روح پرواز کر جاتی۔ تو سوچ تو صحیح، کن کو پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، لیکن قربان جاؤں، نہ صحابی کا سوال غلط تھا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، سوال ویلڈ تھا۔ فرمایا میری امت کے لوگ وضو والے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے تو میں اس چمک سے پہچان لوں گا، میں ان کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ کبھی کبھی اس میں بھی غلطی ہوگی، وہ اس طرح کہ ہوں گے تو وضو کرنے والے، ہوں گے تو نمازیں پڑھنے والے، مگر ساتھ ساتھ بدعات پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو میں ظاہری شکل دیکھ کر پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، ادھر سے جلدی جلدی اللہ کی پولیس آئے گی اور گھیر کر لے جائے گی، میں کہوں گا او صحابی، او صحابی، او میرے ساتھی ہیں، کہاں لے جا رہے ہو ان کو؟ وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ، ہاں آپ کو نہیں پتہ کہ جب آپ دنیا چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافے کر کے اس پر عمل کیا تھا، اس لیے آج یہ آپ کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پینے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ تو عزیز بھائیوں، جو بھی نیکی کرنی ہو، جو بھی عقیدہ اپنانا ہو، پہلے اس بات کو اچھی طرح انشور کر لو کہ یہ آسمان سے آنے والے دین میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر آسمان سے آنے والے دین میں وہ نہیں ہے تو وہ جتنا بھی خوش نما ہو ہمیں نہیں چاہیے، اور اگر آسمان سے آنے والے دین میں وہ ہے تو پھر محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، پسینہ بھی لگاؤ، خون بھی لگاؤ، پیسہ بھی لگاؤ، پھر اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے، رب ذوالجلال بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا